غیر ملکی خفیہ اداروں کو حساس حفاظتی معلومات کی فراہمی کا الزام ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ عزیر بلوچ نے چند روز قبل دوران تفتیش اعتراف کیا تھا کہ وہ بھارتی ایجنسی را خصوصاً اس کے جاسوس کلبھوشن یادیو اور ایک پڑوسی ملک کی خفیہ ایجنسی سے بھی رابطے میں ہیں۔ ہمارے ساتھ معروف تجزیہ کار اور ڈائریکٹر نیوز ون حافظ محمد طارق صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ حافظ طارق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب آپ نے جو خبر دی تھی وہ خبر تو سچ ثابت ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بلال آپ کا۔ دیکھیں، ہم نے جو اپنے پروگرام میں بھی جو بات ہم نے ڈسکس کی تھی، اس سے قبل جو ہے وہ نیوز ون نے خبر بھی یہ نشر کی تھی۔ تو کل رات کو آئی ایس پی آر نے اس کی تصدیق کی جب یہ باضابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا کہ عزیر بلوچ کو پاک فوج کی تحویل میں لے لیا گیا۔ اور جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ ہماری جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، جو ہمارے حساس ادارے ہیں، جو ہمارے تحقیقاتی ادارے ہیں، ان کے پاس عزیر بلوچ کے حوالے سے خاصے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، جس میں عزیر بلوچ کی ٹریولنگ ڈیٹا بھی ہے، اس کو جہاں جہاں سے فائنینشل سپورٹ ملتی رہی ہے وہ معاملات بھی ہیں، اور پھر جس طریقے سے وہ اپنے ماسٹر مائنڈز کے کہنے کے اوپر یہاں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کی جو کاروائیاں اور وارداتیں کرتا رہا، یہاں کے بارے میں جو انفارمیشن تھی وہ ان کو دیتا رہا، ان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرتا رہا۔ بالخصوص بلوچستان کی جو کلعدم تنظیمیں ہیں، جو بلوچ سیپریٹسٹ آرگنائزیشنز کہلاتی ہیں، بی ایل اے اور بی ایل ایف، ان کے جو لوگوں کو اپنے پاس پناہ دینے سے لے کر ان کو مالی مدد فراہم کرنا، اور پھر مختلف جو دہشت گردی کی وارداتیں اور کاروائیاں ہیں ان کے اندر ان کو سہولت کاری فراہم کرنے کے بہت سارے معاملات ہیں جو عزیر بلوچ جن کے اندر انوالو رہا ہے۔ تو جو ابتدائی تحقیقات میں اور تفتیش میں عزیر بلوچ نے کچھ چیزوں کی جانب نشاندہی کی تھی اور کچھ انفارمیشن تھی جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دی تھی، ان کو ٹیلی کرنے میں کچھ وقت لگا، اور وہ جو باتیں تھی اس کے جو ثبوت تھے اس کو حاصل کرنے میں کچھ وقت ضرور لگا۔ لیکن اب ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں اور جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ اس میں عزیر بلوچ کی ٹریولنگ ریکارڈ بھی ہے، عزیر بلوچ کا ان ممالک میں آنا جانا بھی ہے، عزیر بلوچ کے جو ٹیلی فون کالز کا جو ڈیٹا تھا اور جو سوشل نیٹ ورک استعمال کر رہا تھا وہ رابطوں کے لیے، اس کا جو ڈیٹا تھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ جو جس طریقے سے اس کو فائنینشل سپورٹ حاصل ہو رہی تھی، وہ سب چیزیں ان کے پاس ہیں۔ تو اب عزیر بلوچ کا معاملہ ملٹری کورٹ میں چلا گیا ہے۔ 1923 آرمی ایکٹ کے تحت عزیر بلوچ کا ٹرائل کیا جائے گا۔ جو ثبوت ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے پاس ہیں وہ سارے ثبوت جو ہے اس ٹرائل کورٹ میں پیش کیے جائیں گے۔ عزیر بلوچ کو بھی وہ تمام قانونی مراعات اور حقوق حاصل ہوں گے جو اس ملٹری ایکٹ کے تحت کسی بھی ملزم کو حاصل ہوتے ہیں، اور مجھے بہت دور نظر نہیں آ رہا کہ ان ناقابل تردید ثبوت کی روشنی میں جو کلبھوشن یادیو نیٹ ورک کے ایک اہم اور فعال کردار کے طور پر عزیر بلوچ نے جو رول ادا کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کو ایک بڑی خبر سننے کو ملے گی کہ کتنی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر اسٹیبلش ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل معروف تجزیہ کار ڈائریکٹر نیوز ون حافظ محمد طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے اور یہ بات حقیقت ثابت ہوئی۔ نیوز ون نے بھی سب سے پہلے اس بات کو نشر کیا کہ عزیر بلوچ کی جو مقدمات ہیں ان کی بھی تفتیش اب اسی طریقے سے کی جائے گی جیسے کہ کلبھوشن یادیو کو ٹریٹ کیا جائے۔